بلوچ صاحب بزور بندوق قبضے کا 1 سال مکمل، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے دوست بھی ہیں، بڑے آپ کے کولیگ بھی ہیں عامر مغل صاحب، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 297 میں سے آپ لوگوں نے 34 سے 40 سیٹیں جیتی تھیں۔ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی پرفارمنس بہترین ہے، جبکہ خیبر پختونخوا نے بڑا بہتر پرفارم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کی آواز جو ہے وہ بار بار سکپ کر رہی ہے، کوئی سسٹم میں شاید پرابلم ہے۔ دوسرا میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کی جو پریشانی ہے وہ بالکل جائز ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہے، چونکہ یہ جاتی دفعہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک قبضہ کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور 3.5 سال پورے 4 سال یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے، اور جس طرح سے انہوں نے بشرا بی بی اور فرح گوگی کے ذریعے پنجاب کو 3.25 سال لوٹا ہے، اب اس کی تکلیف جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس کی انہیں بڑی تکلیف ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی۔ آج اگر مہنگائی کی شرح 4% پر آ گئی ہے جو یہ 30% پر چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کی تکلیف ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ جو یہ IMF کو خطوط لکھتے تھے کہ بھائی پاکستان کو قرضہ نہ دے، اور پاکستان کو یہ سری لنکا دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کو یہ ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے، آج ان کی وہ تکلیف بھی سمجھ میں آتی ہے ہمارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بالخصوص اور مرکز میں شہباز شریف صاحب نے شبانہ روز محنت کر کے اور جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو پٹڑی کے اوپر چڑھایا ہے، وہ ظاہر ہے ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی، اور خاص طور پر KPK کی حکومت سے جس طرح سے ان کی تو اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کی وکلا کی فیسیں جو ہیں وہ KPK حکومت سے ادا کی جاتی ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ مروت صاحب نے باتیں کی ہیں۔ اور کارکردگی یہ ہے کہ آپ کیلوں والی لاٹھیاں نوجوانوں کو پکڑا کے اور وفاق کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے برعکس آج پنجاب کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، طالب علموں کو۔ آج پنجاب کے طالب علموں کو ہاتھوں میں لاٹھیوں کی بجائے اسکالرشپ تھمائے جا رہے ہیں۔ آج کسانوں کو سولر لگانے کے لیے 8 لاکھ روپے کی ایک سال سولر پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آج جو کسانوں کو پنجاب کے اندر ایک ٹریکٹر کے اوپر 10 لاکھ کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آج ان کو معیاری بیج پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہیلتھ کے محکمے میں اتنی ریفارمز ہوئی ہیں کہ جو ایک وہ لیور کا ہاسپٹل تھا جس کو آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے جس کو بند کروا دیا تھا، آج وہاں پر فری علاج معالجہ ہوتا ہے، اور KPK سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے پنجاب کے اندر۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب سے لوگ KPK میں علاج کروانے کے لیے گئے ہوں؟ KPK میں آپ 12.5 سال سے مسلط ہیں، اور وہاں پر حالات یہ ہے کہ آج تک آپ پشاور کو سیف سٹی کا درجہ نہیں دے سکے، وہاں پر کوئی فرانزک لیب نہیں بنا سکے، وہاں پر کوئی نئی یونیورسٹیز اور کوئی ادارے نہیں بنا سکے۔ آج پنجاب کے اندر ایجوکیشن میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹیچرز کو بھرتی کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن میں ایک انقلاب لایا جا رہا ہے، زراعت میں انقلاب لایا جا رہا ہے، لوگوں کو 50 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک کے قرضے آسان شرائط کے اوپر دیے جا رہے ہیں، اور 50 لاکھ روپے کا قرضہ بغیر انفرادی ضمانت کے اوپر بغیر کسی زمین پلاٹ کروائے اور گارنٹی دیے دیا جا رہا ہے۔ تو ان کی پریشانیاں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نارووال کے جلسے نے ان کی جو ناکام سابقہ حکومت تھی، جو سلیکٹڈ حکومت تھی، اس کے خلاف یہ ایک ریفرنڈم تھا، اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ آج آپ نے پنجاب کے لوگوں کی عوام کی محبت کا والہانہ طریقہ دیکھا ہے، اس سے ان کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے۔ بلوچ صاحب، سابقہ حکومت جو ہے وہ آپ کے جو ابھی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ان کی تھی، اور وہ جو لینڈ مائنز جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کو 1 سال تقریباً ان کو ملا پنجاب میں، 1 سال 1 ماہ کے قریب، اس دوران انہوں نے وہ بارودی سرنگیں نکالی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سابقہ حکومت ان کی 4.25 سال کی حکومت کی کارکردگی بتا رہا ہوں، جو 2018 کے الیکشن جو یہ RTS سسٹم کے مریم صاحبہ نے حکومت بزدار صاحب سے نہیں لی، نہ پرویز الہی سے لی، انہوں نے حکومت محسن نقوی صاحب سے لی۔ میں ان کی حکومت کی کارکردگی، وہ تو نگران حکومت تھی، ظاہر ہے وہ تو اپنے ٹائم کے اوپر ان کا تو ایک مخصوص کام تھا،
اس کے علاوہ وہ ایک آئینی مخصوص کام طریقے کے نہیں ساتھ کیا نا، انہوں نے سب کچھ کیا تھے. تھا، انہوں نے بجٹ دیا تھا، انہوں نے پلوں کے افتتاح کیے تھے، انہوں نے پلاسٹک کی سڑکیں بنائی تھیں، انہوں نے پورا بتایا تھا کہ جو لینڈ مائنز ہیں وہ ہم نے ہٹانی ہے. وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے. ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں، تو درمیان میں ایک چینج اوور فیز تو ہے نا مریم نواز صاحبہ کی اور پی ٹی آئی کی نہیں، وہ حکومت میں. دیکھیں انہوں نے کچھ کام ضرور کیا، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کم وقت تھا، اور اس کے اندر جو یہ برکس نکال کر گئے تھے اس کے لیے تو وہ بہت زیادہ کام چلیں نہیں ٹھیک کر ہے، سکتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہم اپنی کارکردگی ضرور دکھائی، لیکن پنجاب حکومت نے جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اس کا یہ ٹاک شوز میں تو اعتراف نہیں کرتے. آج تو ہمارے بدترین سیاسی مخالف بھی جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں صحیح، ٹھیک اور ہے. پاکستان کو بے دردی کے ساتھ جلایا اور توڑا ہے، وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلیور کر رہے ہیں محنت کے ساتھ، جو مریم صاحبہ پنجاب میں ڈیلیور کر رہی ہیں، اس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی. پاکستان اور خاص طور پر مثال جس نہیں. طرح سے یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں کے پی کے حکومت کو اور وہاں کے وسائل کو، اور ماں سوائے انتشار پھیلانے کے اور کوئی وہاں پر ان کا کام نہیں ہے، وہ بھی پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں. جب ان کے پاس اپنی دکھانے کی کوئی کارکردگی نہ ہو، نہ پچھلے 3.25 سال کی جب ان کے پاس اقتدار رہا اور یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے مسلط ہوئے، اور نہ موجودہ کے پی کے کی، تو پھر یہ اسی طرح کی بہتان ترازیاں کریں گے. اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کو کرٹیسائز کریں گے. بھائی اس کے تمام فارمز موجود ہیں، عدالتیں ہیں، ٹریبیونلز ہیں، اور وہاں پر آپ لوگ گئے ہوئے بھی ہیں، آپ نے کیسز بھی دائر کیے ہوئے ہیں. تو ہم تو ان فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، جو بھی فیصلے آتے ہیں اگر آپ ثابت کر دیں کسی فورم کے اوپر بھی جا کر وہ دھاندلی زدہ ہے تو وہ وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں گے، اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ تو بہتان ترازی ہے. البتہ مجھے یہ پتہ ہے ان کی کارکردگی کا یا ان کی پاپولیرٹی کا کہ موجودہ جو 2024 کے الیکشن، اس کے بعد کے پی کے سے یہ 2-3 سیٹیں ہار چکے ہیں ضمنی انتخاب میں. پھر ضمنی انتخاب ہوئے، پنجاب کی 80% جو سیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این نے اور ان کے اتحادیوں نے جیتی ہیں پنجاب سے بھی. تو آپ کے منہ کے اوپر تو وہ بھی، آپ کی پارٹی کے منہ کے اوپر تو وہ بھی ایک تماچا ہے. لہذا ان کی بات یہ تو میں نہ مانوں والی پالیسی پر رہتے ہیں، اور اصل ان کے تو ان کی لگی ہوئی ہیں جن کو مریم نواز کے اسکالرشپ نظر نہیں آتے جو طالب علموں میں دے رہے ہیں، اور ان کو وہ لاٹھیاں بھی نظر نہیں آتی جو گنڈا پور اور عمران نیازی کی ہدایت کے اوپر وہاں کے پی کے نوجوانوں کو پکڑاتا ہے کہ جا کر اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. لہذا آج یہ پنجاب کے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے جب ان کی بشرا بی بی اور فرا گوگی سے جان چھٹی اور پنجاب میں کوئی ڈیلیور کرنے والی حکومت دوبارہ سے آئی ہے. وہ 2013 والی پھر میں سمجھتا ہوں کہ یاد تازہ ہو گئی ہے لوگوں کو. صحیح. اچھا، چیف جسٹس سے ملاقاتوں پر مجھے حماد صاحب کو ایڈ کرنا ہے. چند سیکنڈ. اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے، میں ان ڈائنامکس کو جانتا ہوں، میرا تعلق بھی پختونخوا سے ہے. بھائی وہاں پہ ان کی مقبولیت کیوں نہ ہو؟ وہاں پر طاقتور پارٹی جمعیت العلماء اسلام ہے. مولانا کے بارے میں ابھی 3-4 دن پہلے تھریٹ الرٹ جاری ہوا. وہ گزشتہ 10 سال سے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے. ان پر ثوابی انٹرچینج میں بھی حملہ ہوا، ان پر اور بھی حملے ہوئے. اسفندیار ولی پر گھر کے اندر حملہ ہوا، دوسری بڑی پارٹی ہے. امیر مقام واحد ایکٹیو لیڈر ہے مسلم لیگ کے پورے صوبے میں، ان پر 6 حملے ہو چکے ہیں. آفتاب شیرپاؤ سابق وزیر اعلیٰ اور با اثر آدمی ہوں، ان پر عید کی نماز کے دوران بھی حملہ ہوا، جلسے میں بھی حملہ ہوا. جب آپ کے مخالفین کو آپ نے ایسے باندھا ہو تو پھر آپ ہی کی مقبولیت رہے گی. یہ پی ٹی آئی نے باندھا ہوا. ہاں، پی ٹی آئی نے باندھا ہوا. پی ٹی آئی نے نہیں باندھا ہے، لیکن پی ٹی آئی پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا. ان کے مخالفین پر درجنوں حملے ہو چکے ہیں. یہ حقائق تو ہے. صحیح. بلوچ صاحب یہ بتا دیں، وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں، آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں اصلاحات کے لیے ہو رہی ہیں کیا؟ از دیٹ فائن؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملاقاتیں بالکل اگر وہ کر رہے ہیں، پاکستان جس طرح سے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہو چکے ہیں، جس طرح سے یہ 3 بار حملہ آور ہو چکے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں ایک اشتعال انگیزی اور انتشار تو یہ پھیلاتے ہیں نا، ایک شیطانیت کا ماحول تو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے جس سے پاکستان کے سیاسی ماحول کو قدغن لگتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ آپ نے ایک خود ہی اپنے انٹرو میں بتا دیا ہے اور ابھی آپ کے سوال میں بھی تھا کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس میں اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ بھی کریں گے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کوئی وہ ملک کے لیے کردار ایسا چیف جسٹس صاحب ادا کرنا چاہتے ہیں جس سے ملک میں بہتری آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔